الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے ہم آج ایک مرتبہ پھر درس شریف کے لیے حاضر ہیں۔ منگل 24 مئی کا درس یہ ہے، حدیث نمبر 15 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے کافی و وافی ہو۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، کیونکہ صحابہ علم کے متلاشی تھے۔ صحابہ نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی ہے تو علم کی مانگی ہے۔ آج ہم ہیں مال کے فقیر بنتے ہیں، آج ہم ہیں ہم عزتوں کے فقیر بنتے ہیں، آج ہم ہیں ہم اچھا سٹیٹس لینا چاہتے ہیں۔ اچھا سٹیٹس ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، لیکن جو بندہ دین سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے پاس مال بھی آ جاتا ہے، اس کے پاس عزت بھی آ جاتی ہے، اس کے پاس وقار بھی آ جاتا ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشقت جب بندے کو لگ رہی ہو اس وقت وضو کرنا۔ کیا مطلب؟ جب وضو کرنے کو جی نہ چاہے وضو کرنا، یہ اس کا سادہ سا مطلب یہ لے لیں کہ تہجد کا وقت ہو، وہاں پہ جنوری دسمبر کی سردی ہو، جو کہ شدت کی سردی ہوتی ہے، بندہ اٹھے، بندے کا وضو کرنے کو جی نہ چاہے، شیطان اس کو ورگلائے، لیکن وہ ہر چیز کو پسے پوش ڈالتے ہوئے اللہ کی محبت میں گم ہوتے ہوئے جب وضو کرتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سردیوں کی وضو پسند ہے تو تہجد کا، اور گرمیوں کا روزہ پسند ہے۔ یہ ایک مشقت والا کام ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک نماز سے دوسری نماز تک نماز کا انتظار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، ہم نے نماز فجر پڑھی ہے، اگر ہم دل میں زور کا انتظار لیے ہوئے پھر رہے ہوں گے، وہاں پہ جتنے کام کاج کر رہے ہوں گے، تجارت کر رہے ہوں گے، تو ہماری تجارت تو ہونی ہی ہونی ہے، تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا انتظار کرنا بھی ایک جہاد کے مترادف ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث، طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہی وہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اشخاص کا ذکر کیا کہ اللہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں باپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ ماں یہ کہے گی، جو آج بڑی شدید بیٹے سے محبت کرتی ہے، ماں یہ کہے گی، بیٹا ایک نے کہ مجھے دے دے، تو جہنم میں جاتا ہے تو چلا جا۔ وہاں پہ باپ بیٹے کا تعلق ختم ہو جائے گا، نہیں پہچانیں گے، لیکن جو متقی حضرات ہوں گے ان کی دوستی وہاں پہ برقرار رہے گی۔ تو ان میں سے 7 اشخاص کا ذکر کیا گیا کہ جن کو قیامت کے دن بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ اپنے گناہوں کے پسینوں میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں میں کے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے۔ معلق کہتے ہیں کسی چیز کا لٹکے رہنا، نہ اوپر نہ نیچے، یعنی درمیان میں لٹکے رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا رہے، اس کا سادہ سا مطلب یہی ہے کہ ایک فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کا دل لٹکا رہے کہ کب زور کی اذان ہو میں مسجد کی طرف جاؤں، پھر اس کا دل لٹکا رہے زور پڑھ لی ہے، کب عصر کی اذان ہو میں مسجد کی طرف جاؤں، پھر اس کا دل لٹکا رہے کہ کب مغرب کی اذان ہو میں مسجد کی طرف جاؤں، پھر اس کا دل لٹکا رہے کہ کب عشاء کی اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، پھر عشاء پڑھے تو اس کا دل فجر کی طرف لٹکا رہے۔ یہ بندہ مومن کی صفت ہے۔
کہ وہ اللہ کی عبادت کے انتظار میں رہتا ہے، وہ اس کا انتظار کرتا ہے اس وقت کا کہ کب وہ وقت آئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ویسے بھی نماز کا انتظار کرنا یا کسی بھی عبادت کا انتظار کرنا وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو بندہ مومن تو ویسے ہی مسجد کو اس کے لیے ایک اچھی جگہ قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے سکون دہ جگہ قرار دیا گیا ہے۔ بندہ مومن کو مسجد میں آ کے جلدی نہیں ہوتی بلکہ اس کو سکون ملتا ہے۔ آج اگر ہمارا مساجد میں جی نہیں لگتا، آج اگر مساجد میں ہمارا آنے کو جی نہیں چاہتا، اگر آج نماز میں میرا جی نہیں لگتا، آج نماز کی طرف میری توجہ نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہوتا چلا جا رہا، کہیں میرا ایمان کا درجہ گرتا تو نہیں جا رہا۔ اس لیے بندگان خدا آج لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے پاس نماز کے لیے بھی وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس ہم نے جی تو دور کا لگانا ہے، ہم نے نمازوں کا انتظار تو کیا کرنا ہے، اذان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جا میرے حصے بھی پڑھ کے آ جانا۔ یہ کتنا غلط جملہ ہے، یہ کتنا غیر شرعی جملہ ہے۔ نماز ہر ایک بندے پر فرض ہے، کسی کا کسی نے کوئی بوجھ نہیں اٹھانا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا کہ یار میری ساری نیکیاں لے لے، غار والی ایک رات دے دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا صاحب ایسا ہوتا نہیں، اگر ہوتا تو میں کر لیتا۔ یہ ان کے اندر اخوت تھا، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے کہ وہاں پہ وہ ایسا کر لیتے تھے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو میں ضرور کر لیتا۔ تو جب ان کے لیے ایسا نہیں ہے تو میں اور آپ کس بات کی بھولی ہیں؟ اس لیے ہمیں آج مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رسول سے بہت دور نکل چکے ہیں، جبکہ ہم نے اللہ رسول کی قرابت اختیار کرنی ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہمیں سرخروئی حاصل ہونی ہے۔ دنیا میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھ لو